إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. اگر کسی انسان کے ساتھ پوری دنیا ہو، ہفت اقلیم کی بادشاہتیں اس کی پشت پر ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی ساتھ نہیں. وہ انسان قلاش فقیر ہے اور ترس کھائے جانے کے قابل ہے. اور اگر ایک انسان دنیا میں اکیلا ہو، تنہا ہو، غربت کا شکار ہو، اور کسی انسان کا اس کو ساتھ میسر نہ ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تو سب کچھ اس کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف جانا بلکہ دوڑنا اور اس سے ایک رابطہ اور تعلق جوڑنا، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اس ذات کا ساتھ اگر میسر ہے تو ہر دولت میسر ہے، اور اس ذات کا ساتھ اگر میسر نہیں ہے تو ہم بالکل محروم اور ترس کھائے جانے کے قابل ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں ایسے بہت سے افراد کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا اور اعلان بھی کیا.
کہ میں کس کس بندے کے ساتھ ہوں۔ جیسے فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مؤمنین کے ساتھ ہے، اہل ایمان کے ساتھ۔ اور ایمان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ صحیح بخاری میں وفد عبد القیس کی حدیث میں جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو ایمان کا حکم دیا، آمرکم بالایمان باللہ، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، پھر پوچھا ان سے اتدرون ما الایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان باللہ کا معنی یہ ہے کہ گواہی دو دل و جان سے، زبان پر اقرار ہو اور دل سے گواہی ہو، تصدیق ہو، اور جسم کا ایک ایک عضو اس پر عمل بھی کرے اور عملی طور پر اس گواہی کو ثابت بھی کرے۔ گواہی کیا ہے؟ ان لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی، وہ اکیلا ہے، رب ہے، خالق اور مالک ہے، الہ ہے، عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ سر فہرست ایمان کا حصہ ہے۔ تو جو لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہیں، اس کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، اور ان کا پورا جسم سر سے پاؤں تک اس توحید کو عملاً ثابت کرتا ہو، اس گواہی کو سچا قرار دیتا ہو، سچا مانتا ہو، تو یہ ایمان باللہ ہے۔ اس میں اگر ذرا سی دراڑ آ جائے تو ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، فرمایا کہ جو بندہ ایمان میں خلل پیدا کر گیا، اس کے سارے اعمال رائگان، برباد اور باطل۔ وہ نمازیں پڑھے، نوافل ادا کرے، ہر سال حج کرے، عمرے پہ عمرے کرتا جائے، لیکن اگر ایمان باللہ میں دراڑ ہے اور اللہ کی توحید میں خلل ہے، اور توحید کی معرفت میں اگر معمولی سا اضطراب ہے، تو اس کی زندگی کی ساری کوششیں، سارے اعمال برباد محض ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کا ساتھ اہل توحید کے ساتھ ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہے، کہ جن کے ایمان میں اور توحید میں اور گواہی میں کسی قسم کا خلل نہ ہو اور کسی قسم کی خامی یا کمی نہ ہو، بھرپور اور مکمل معرفت ہو، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کا ساتھ جن کو نصیب ہو جائے، یقیناً وہ انتہائی خوش نصیب اور دنیا و آخرت میں درجات علا اور اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے مستحق ہیں۔ ویسے اللہ کا ساتھ سب کے لیے ہے، اللہ سب کے ساتھ ہے، مگر اس ساتھ میں فرق ہے۔ یہ ساتھ کا معنی آپ سمجھیں گے، نبی علیہ السلام کی ہجرت کے دوران غار ثور میں کچھ وقت گزارنے اور اس قصے کے ساتھ جب آپ نے اس غار میں پناہ لی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، پیچھے ابو جہل تعاقب کر رہا ہے، کھوجی اس کے ساتھ ہیں، اور قدموں کے نشان تلاش کرتے کرتے وہ پوری طرح تعاقب کر رہے ہیں، حتیٰ کہ غار تک پہنچ گئے۔ ان کی آہٹیں اندر سنائی دے رہی ہیں اور باتیں اندر سنائی دے رہی ہیں۔ چند فٹ کا فاصلہ تھا،
اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ کیسا ہے؟ 2 فٹ کے فاصلے پہ ابو جہل بھی تھا، اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی تھا، مگر ساتھ اور ساتھ میں فرق ہے۔ ایک ساتھ محبت والا ساتھ ہے، نصرت، تائید اور معیت، رحمت اور برکت، ایک یہ ساتھ ہے، اور ایک ابو جہل والا ساتھ ہے، ساتھ اس کے بھی ہے مگر نگرانی، احاطہ، سمع اور بصر، ایک ایک حرکت کا مشاہدہ، تاکہ اس کا حساب لے اور قیامت کے روز اس حساب کے نتیجے میں اسے عذاب علیم میں جھونک دے۔ دونوں ساتھ ہیں۔ ایک ساتھ کو محدثین نے معیت خاصہ کا نام دیا ہے، جو اللہ کے پیارے اور مقربین بندوں کے لیے ہے۔ یہ معیت خاصہ، خاص قسم کا ساتھ، محبت بھرا، رحمت بھرا، اور ایک معیت عامہ ہے جس میں پوری کائنات کا احاطہ، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پہ مستوی ہے، اور پوری دنیا، پوری کائنات اس کے علم میں ہے، ہر بات کو سن رہا ہے۔ ذات اس کی عرش پر ہے، اور اس کا علم، اس کا مشاہدہ، سمع اور بصر پوری کائنات پر حاوی ہے۔ تو یہ معیت خاصہ کا ذکر ہے، رحمت بھرا ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں اپنے ان 2 مقرب بندوں کو عطا فرمایا۔ ابو جہل قریب ہی کھڑا ہے، اور کھوج لگانے والے اصرار کر رہے ہیں کہ قدم اندر جا رہے ہیں۔ یہ دونوں دوست غار کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کا ساتھ دیا، حفاظت کی، نصرت سے نوازا، اور کیسے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں ہر طرح حفاظت کرنے پر قادر ہوں اور ساتھ دینے پر قادر ہوں۔ غار کے دھانے پر ایک مکڑی کو حکم دیا، جالا بن دیا، اور مکڑی کون ہے، اس کا گھر کیسا ہے؟ خود قرآن کہتا ہے کہ اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ 1000 گھر بنے ہوں، ایک انگلی سے آپ ان کو فنا کر سکتے ہیں۔ ایک طرف سب سے کمزور گھر ہے، اور ایک طرف سب سے اعلیٰ ہستی اور شخصیت ہے، امام الانبیاء اور پوری کائنات کے سردار، خطیب الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اور سارے اولیاء میں سب سے اعلیٰ و افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ان 2 اعلیٰ ہستیوں کی حفاظت کی ایک ایسے گھر سے جو کمزور ترین گھر ہے، اور اسے بتا دیا کہ اس کی فوجیں کیسی ہیں۔ اب کھوجی اصرار کر رہے ہیں کہ قدم اندر گئے، اور ابو جہل کہہ رہے ہیں کہ اب تمہاری مت ماری گئی، عقل ماری گئی۔ اِنَّهُ لَأَعْدَقُ مِن مِيلَادِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جالا دکھائی نہیں دے رہا؟ اس جالے کو دیکھو، لگتا ہے یہ محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ اندر اگر گئے ہیں تو جالا توڑ کے اندر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح ساتھ دیتا ہے، اور کس طرح اپنی معیت، نصرت اور تائید سے نوازتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ اوصاف پیدا کرنا ضروری ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا فاتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور جان لو اللہ کا ساتھ متقین کے لیے ہے۔ اللہ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ متقی کون ہے؟ تقوی کی تعریف میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، انہیں اپنایا جائے۔ نمبر 1، ہر اطاعت کے ساتھ اللہ کا خوف اختیار کیا جائے، جو اللہ کے فرائض ہیں، احکام ہیں، مأمورات ہیں، انہیں اپنایا جائے، اور یہ اپنا کر اس کے خوف کا اظہار کیا جائے، اس کے خوف کو ثابت کیا جائے۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور اس کے فرامین کو قبول کرنے والا ہے،
اور اس کی باتوں کو ماننے والا، احکام پر عمل کرنے والا، تو وہ عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کا خوف ثابت کر رہا ہے کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ جو دل کی خشیت اور تقویٰ ہے اس کا مظہر انسان کے اعمال ہے، اور وہ اعمال اطاعت کے ساتھ ہیں، ظاہری زیب و زینت کے ساتھ نہیں ہے۔ آج ہمارا سارا جو زور ہے وہ ظاہری اشیاء پر ہے۔ خاص دن آتے ہیں، چراغاں ہوتا ہے، اور مختلف حرکات ایسی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، تابعین میں سے، بڑے بڑے تابعین میں سے، ان کا قول ہے لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولکن ما وقر فی القلب وصدقت الاعمال، کہ ایمان جو ہے ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں ہے کہ آپ چراغاں کریں اور ظاہری امور کو اختیار کر کے اسے اپنا تمیز قرار دیں، ہری پگڑی، کالی پگڑی، سفید پگڑی، یہ ظاہری چیزیں ایمان نہیں ہیں، نہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ما وقر فی القلب، جو چیز دل میں بیٹھ جائے، اللہ کی توحید ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرمودات ہیں، انہیں دل میں بٹھا لے، پوری صحت کے ساتھ ان کی تصدیق کرے، وصدقت الاعمال، پھر جو عمل انجام دے، ایک ایک عمل اس دل میں بیٹھی ہوئی جو تصدیق اس کو سچا ثابت کرے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اور وہ عمل اس کے مطابق ہے۔ یہ حقیقت ایمان ہے۔ تو ایمان ظاہریت کا نام نہیں ہے، ایمان ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کے دل میں جاگزیں ہو، اور اس کا عمل اس کا مظہر، اور اس کا عمل اس کی تصدیق اور تائید کرے۔ یہ حقیقت ایمان ہے، اور یہی چیز تقویٰ ہے۔ التقویٰ ہا ہونا، آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا 3 بار کہ تقویٰ یہاں ہے، دل میں ہے۔ تقویٰ کا مرکز انسان کا دل ہے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، انسان کے جسم میں لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا چھوٹا سا، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، جسم کے سارے اعمال درست اور قابل قبول ہیں، اور اگر وہاں پہ گاڑ آ گیا، وہاں اگر فساد بپا ہو گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا اور سارے اعمال برباد اور بیکار جائیں گے۔ اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ دل کو سنوارا جائے خشیت کے نور سے اور تقویٰ کے نور سے، اور پھر عمل اس کے مطابق ہو، تو جان لو کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے اس خشیت کو ثابت کرتے ہیں اور اس تقویٰ کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ کا ساتھ ان کے لیے ہے۔ اور تقویٰ کا دوسرا معنی گناہ ہے، معصیتیں ہیں، ان سے بچاؤ اختیار کیے، بلکہ تقویٰ وقایہ سے بچنے کے معنی میں گناہوں سے بچے، بڑے بڑے گناہ، شرک ہے، بدعت ہے، پھر اس کے بعد دوسرے گناہ، ان سب سے اجتناب برتے، ان سب سے اجتناب اختیار کرے۔ یہ بھی حقیقت تقویٰ ہے۔ کوئی معصیت سامنے آئے، کوئی گناہ سامنے آئے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اس گناہ کے مقابلے میں ایک دیوار ایسی کھڑی کر دے جس کو عبور کرنا ممکن نہ ہو۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے انسانوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا، انہیں سورج کی دھوپ سے بچائے گا، راحت والی زندگی عطا فرما دے گا۔ ایسی راحت ان کو میسر ہوگی کہ 50,000 سال پر مبنی یہ دن کیسے گزر گیا انہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دے، خوبصورت عورت ہو، تنہائی میسر ہو اور گناہ کے وسائل بھی موجود ہوں، مگر وہ انی اخاف اللہ کہہ کر اس کو ٹکرا دے کہ مجھے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے خوف کی بنا پر، اپنے باپ کے ڈر سے نہیں، حکومت کے ڈر سے نہیں، پولیس کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے اس کو ٹھوکر مار دے، تو قیامت کے دن ایسے نوجوان کو، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ
اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس ایک بار کے تقوی پر مبنی اس کے کردار پر 70 سال کے لوگ اپنے گناہ اور نیکیاں شمار کر رہے ہوں گے، حساب و کتاب کی الجھن ہوگی، اور وہاں یہ نوجوان ایک بار کا تقوی کا مظاہرہ جو اللہ کے خوف پر قائم ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ کا ساتھ متقین کے لیے ہے، متقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس نے تقوی کا اظہار کیا، گناہ کو ٹھکرا دیا اللہ کے خوف کی بنا پر، تو اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا، اس کو رسوا نہیں کرے گا، ایسی کامیابی سے نواز دے گا کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو تقوی کا یہ دوسرا معنی کہ گناہ کو ٹھکرا دینا محض اللہ کے خوف سے، اور تیسرا معنی اللہ کے بندوں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث یہ تعریف ملتی ہے کہ حقیقی تقوی جو ہے نبی علیہ السلام کی اتباع کا نام ہے، حقیقی تقوی اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیروی کا نام ہے۔ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، صحیح بخاری میں وہ قصہ جس میں 3 افراد کا ذکر ہے جو اللہ کے پیارے رسول کی رات کی عبادت معلوم کرنے آئے۔ ام المومنین نے انہیں پردے میں کھڑے ہو کے بتایا کہ آپ کا رات کا قیام ایسا تھا، اتنا سوتے اتنا جاگتے، اتنی رکعات ادا کرتے۔ فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی عبادت کو تھوڑا سمجھا۔ عبادت تو بہت کم ہے، ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، اور اس کی تعبیر بھی کر ڈالی کہ آپ تو اللہ کے مقرب ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، ہم چونکہ گناہگار ہیں ہمیں آپ سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ فکری تضاد جو ہے حقیقت میں تباہ کن ہے۔ تینوں نے ایک عزم کر لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات جاگوں گا، مصلے کی پشت پر سوار ہو کر اللہ سے راز و نیاز کرتا رہوں گا۔ 60 سال ہو، 70 سال عمر ہو، پوری عمر راتوں کے قیام میں گزار دوں گا، ایک لمحہ بھی آنکھیں بند نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں نفلی روزے رکھوں گا، کوئی تعطل نہیں آئے گا، کوئی ناغہ نہیں کروں گا، 50 سال کی عمر ہو، 60 سال کی عمر ہو۔ اور تیسری نے کہا اپنا گھر بار چھوڑ دوں گا، بیوی بچوں سے لا تعلق اختیار کر لوں گا، اور اللہ کے گھر میں آ جاؤں گا، گویا عمر بھر کے لیے مسجد میں اعتکاف کر لوں۔ تینوں ہی عزم کر کے چلے گئے۔ امام الانبیاء بھی تشریف لے آئے، ام المومنین نے ساری باتیں بتا دی۔ تو آج اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کی کیفیت کچھ عجیب سی بن گئی۔ صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَاحْمَرَّ وَجْهُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، كَأَنَّمَا فُقِعَ عَلَى وَجْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، لگتا تھا سرخ انار پورا کا پورا آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا، اتنا غصہ ہے۔ بلا لیا ان تینوں کو کہ تم نے کیا کہا ہے، عمر بھر کی راتوں کا قیام کرو گے، تمہیں معلوم نہیں میرا عمل کیا، میری سنت کیا، میرا طریقہ کیا؟ اما انا فاصلی وارقد، میں رات کو جاگتا بھی ہوں نفل کے لیے اور سوتا بھی ہوں، اور تم نے کیا کہا ہے زمانے بھر کے روزے، تمہیں معلوم نہیں میرا منہج کیا ہے؟ اما انا فافطر واصوم، میں روزے رکھتا بھی اور ناغے بھی کرتا ہوں، اور تم نے کیا کہا گھر بار چھوڑ دو گے، مسجد کا اعتکاف کر لو گے عمر بھر کے لیے، تمہیں معلوم نہیں میرا طریقہ کیا ہے؟ اما انا فتزوج النساء، میرے گھر بار ہیں، بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، اور کچھ وقت میں اللہ کے گھر میں گزارتا ہوں اور کچھ وقت اپنے گھر میں گزارتا ہوں۔ اور فرمایا کہ تینوں سن لو، من راغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اور اپنے طریقے کو اپنا لی، وہ طریقہ کیا ہے؟ معصیت کا نہیں، گناہ کا نہیں، بلکہ عبادت کا۔ ایک بندے کا طریقہ زمانے بھر کے لیے رات کے قیام کا اور تہجد کا، پوری رات، دوسرے بندے کا طریقہ زمانے بھر کے روزوں کا، نفلی روزوں کا، اور تیسرے کا طریقہ مسجد کا اعتکاف عمر بھر کا۔ فرمایا اگر تم اس پر قائم ہو گئے اور یہ کام کرتے رہے تو پھر میری امت سے خارج، میرے دین سے خارج کوئی تعلق نہ ہوگا، کوئی ناطہ نہ ہوگا، اس دین سے باہر ہو کے میری جماعت سے باہر ہو گے۔ کیوں؟ انی اتقاکم للہ، سب سے بڑا پرہیزگار میں ہوں، سب سے بڑا متقی میں ہوں۔ یہاں تقویٰ کی تعریف سمجھ آ رہی ہے۔ امام الانبیاء کا طریقہ اختیار کرنا تقویٰ ہے۔
کیونکہ اللہ کا ایک ہی راستہ ہے جنت کے داخلے کے لیے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو جنت کے حصول کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے وہی پوری امت کا ہے، اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں، صراط مستقیم ایک ہی ہے اور سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا متقی میں ہوں، میری اتباع کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے، اور اگر راستہ تبدیل کر لیا، دائیں بائیں مڑ گئے تو میرا راستہ تم نے چھوڑ دیا، جنت میں قطعاً نہ پہنچ سکو گے۔ تو اس حدیث سے بھی تقویٰ کا معنی واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ امام الانبیاء کی اطاعت کا نام ہے۔ تو فاتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو اللہ کے ساتھ متقین کے لیے ہے۔ تو متقین ان تین چیزوں کے ساتھ، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے متقی ہیں، اللہ نے جس چیز سے روکا اس سے بچنے والے اور اس سے اجتناب برتنے والے متقی ہیں۔ اور تیسرا معنی یہ کہ ان ساری عبادات میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کی اتباع، یہ حقیقت میں تقویٰ ہے۔ ایک انسان ایک راستہ اپنے لیے چن لے، کوئی عبادت سے بھرا کیوں نہ ہو، وہ تقویٰ نہیں ہے۔ سلمان فارسی کا قول ہے، ایک بندہ اگر پیدا ہوتے ہی مسجد حرام میں داخل ہو جائے، حجر اسود کے پاس آ جائے اور وہاں کھڑے ہو کر نفل شروع کر دے، کبھی وہ طواف کر رہا ہے، کبھی نفل پڑھ رہا ہے، حجر اسود کو بار بار بوسے دے رہا ہے، پوری عمر وہاں گزار دے، 70 سال عمر ہو، 100 سال عمر ہو، حجر اسود کے سامنے گزار دے، نفل پڑھتے پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے، بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے، حجر اسود کو چومتے اور بوسہ دیتے دیتے، اور کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب قیامت قائم ہوگی یہ شخص اہل بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اہل سنت کے ساتھ نہیں ہوگا، امام الانبیاء کی جماعت میں نہیں ہوگا، کیونکہ جو راستہ اس نے اپنایا ہے وہ بظاہر وہ عبادت ہے مگر اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، آپ کے عمل سے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ کی بندو حقیقت تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق، اور اگر اللہ کی عبادت کے ڈھیر آپ لگا دیں، سنت کی اتباع نہ ہو اور سنت کی پیروی نہ ہو، کوئی عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے اور نہ آپ کا شمار متقین میں ہوگا۔ تو تقویٰ کا معنی سمجھو، تقویٰ کی حقیقت سمجھو، اللہ تعالیٰ کا ساتھ متقین کے لیے ہے، تو تقویٰ اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ موضوع ابھی کچھ باقی ہے، انشاءاللہ پھر اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت توحید اختیار کرنے کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کی توفیق دے دے۔ جو تقویٰ کے معنی ہیں اللہ ہمیں پوری زندگی ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے، نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق دے دے، اور سارے نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ ہمیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق دے دے۔ اب ایک بندہ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو بار بار بوسے دے رہا ہے، اس کی کامیابی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اندر حجر لیاتی یوم القیامہ، یہ پتھر حجر اسود قیامت کی دن آئے گا، وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی، آنکھوں سے دیکھے گا اور تلاش کرے گا مجھے کس کس نے بوسہ دیا تھا، اور زبان سے گواہی دے گا کہ یا اللہ کس نے مجھے بوسہ دیا تھا۔ یشہد لمن استلمہ بحق، جس سچے عقیدے کے ساتھ امام الانبیاء کی اطاعت کے ساتھ چوما ہو کر بوسہ دیا ہوگا اس کی گواہی دے گا۔ اور یہ بندہ تو عمر بھر بوسے دیتا رہا، طواف کرتا رہا، نفل پڑھتا رہا، مگر جناب سلمان فارسی نبی علیہ السلام کے صحابی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلمان فارسی وہ شخص ہے کہ اس کی قوم میں ایسے افراد پیدا ہوں گے کہ دین اور ایمان اگر ثریا ستارے پر ہوگا وہاں بھی پہنچے گا اور ایمان کو اور دین کو لے کر آئیں گے، علم کے پیاسے، علم کے حریص۔ چنانچہ فارس کی سرزمین سے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، اصحاب کتب ستہ، امام بخاری بخارا کے، یہ بھی فارس کا علاقہ ہے، مسلم نیشاپور کے بخارا کا فارس کا علاقہ ہے، ابو داؤد سجستان کے یہ بھی فارس کا علاقہ ہے، امام نسائی نسا کے یہ بھی فارس کا علاقہ ہے، اور امام ابن ماجہ قزوین کے
یہ بھی فارس کا علاقہ ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہیں وہ ترمذ کے، یہ بھی فارس کا علاقہ ہے. اور بڑے بڑے محدثین، ابو حاتم الرازی رے کے مقام کے، ابو زرع الرازی جن کو 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد تھی جیسے آپ کو قل هو اللہ یاد ہوتی ہے، رے کے مقام کے، یہ بھی فارس کا علاقہ. یہ سامان فارس کی منقبت. لیکن محبت سنت آپ دیکھیں کہ ایسے شخص کے لیے فرما رہے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو اہل سنت کے جھنڈے کے نیچے نہیں بلکہ اہل بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. واللہ المستعان. اللہ ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اپنا ساتھ عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.